قطب ربانی محبوب سبحانی شہباز لامکانی پیر لسانی حضور سیدنا شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی غوث اعظم دستگیر بڑے پیر کے نام سے فاتحہ تھا اور فاتحہ کے بعد میں لنگر چلا اس کھانے کو کھانے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ 5 اسٹار ہوٹل کی بریانی فیل ہے اس کے ساتھ وہ لنگر ہے غوث اعظم کا قسمت والوں کو مل گیا ایک شعر لکھا شاعر میں بہت اچھا تھا میں یہ سمجھوں گا مجھے جنت کا کھانا مل گیا میں یہ سمجھوں گا مجھے جنت کا کھانا مل گیا اپنے لنگر سے اگر مجھے اپنے لنگر سے اگر مجھے کو کھلائے غوث پاک اپنے لنگر سے اگر مجھے کو کھلائے غوث پاک خواب ہی میں گھر میرا جنت بنائے غوث پاک اور آپ کا ایک لقب محبوب سبحانی ہے آپ اللہ کے محبوب ہیں تو قیامت کے دن اس میں کیا تعجب کی بات ہے کہ اللہ رب العزت غوث اعظم میں اختیار کرے جو آپ کا چاہنے والا ہے اسے آپ جنت میں لے کے چلے جائیں جمیل قادری کہتے ہیں کہ فرشتوں روکتے کیوں ہو ہمیں جنت میں جانے سے یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا اب شعر سنیں کیا تعجب ہے خدا کہے دے اگر محشر کے دن کیا تعجب ہے خدا کہے دے اگر محشر کے دن جس کو بھی چاہے جہنم جس کو بھی چاہے جہنم سے بچائے بھی چاہے جہنم سے بچائے غوث پاک خواب ہی میں گھر میرا جنت بنائے غوث پاک اور ایک شعر کے شعر محبت سے آپ حضرات سماعت کریں ذرا ایک بار طلب کے کہیں سبحان اللہ خواب ہی میں گھر میرا جنت بنائے غوث پاک ایسا ہو جائے کسی دن آپ کے دربار میں ایسا ہو جائے کسی دن آپ کے دربار میں سناؤں قبط اور میں سناؤں قبط اور مسکرائے غوث پاک میں سناؤں قبط اور مسکرائے غوث پاک خواب ہی میں گھر میرا جنت بنائے غوث پاک ہو مبارک جانے والوں ان سے بس کہنا یہی ہو مبارک جانے والوں ان سے بس کہنا یہی جلدی ہی مجھ کو در اقدس دکھائے غوث پاک جلدی ہی مجھ کو دس دکھائے غوث پاک خواب ہی میں گھر میرا جنت بنائے غوث پاک مصطفیٰ کے ساتھ میں تشریف لائے غوث پاک درود پاک ہے اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پار بیڑے کو لگا دیتے ہیں غوث اعظم، پار بیڑے کو لگا دیتے ہیں غوث اعظم۔ با خدا ایسی حمایت تو نہ دیکھی نہ سنی، پاؤں اکھڑے تو جمع دیتے ہیں غوث اعظم، پاؤں اکھڑے تو جمع دیتے ہیں غوث اعظم۔ اور چور چوری کرے ابدال کا رتبہ پائے، چور چوری کرے ابدال کا رتبہ پائے۔ ایک شخص ہم سے کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی چور بن کے گھسے اور ولی بن کے نکل جائے؟ ہم نے کہا جو جیسی دکان میں داخل ہوتا ہے نا اس کو مٹیریل ویسا ہی ملتا ہے۔ اگر کسی ٹیلر کی دکان میں آپ گھسیں گے تو وہاں کپڑے کے سوا کیا ملے گا؟ اگر کسی سنار کی دکان میں آپ جائیں گے تو زیور آپ کو ملیں گے۔ یہ دیکھو کہ گھسا کس کے گھر میں ہے، جو ولی بھی ہے اور ولیوں کا سردار بھی ہے اور ولی گر بھی ہے۔ تب تک کوئی ولی بنتا ہی نہیں ہے جب تک غوث اعظم کے دستخط نہیں ہو جاتے۔ جب کوئی بندہ عبادت اور ریاضت کے ذریعے ولی بننے کے لائق ہوتا ہے تو اس کی فائل نبی کی بارگاہ میں فرشتے لے کے جاتے ہیں، حضور اسے ولی بنانا ہے۔ نبی فرماتے ہیں اسے میرے بیٹے عبدالقادر کے پاس لے کے چلے جاؤ، جس پہ عبدالقادر اپنے دستخط کر دے گا اسے میں ولی بنانا۔ کیا سمجھے، ولایت کا بجٹ غوث اعظم کی بارگاہ سے پاس ہوتا ہے تب کوئی ولی بنتا ہے۔ چور چوری کرے ابدال کا رتبہ پائے، شان بندے کی بڑھا دیتے ہیں غوث اعظم، پار بیڑے کو لگا دیتے ہیں غوث اعظم، ڈوبی کشتی کو ترا دیتے ہیں غوث اعظم۔ آپ یہ بات اپنے ذہن سے نکال دینا کہ یہاں ہم لوگ کم ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ غوث اعظم کا فرمان ہے کہ جب تک میں نہیں چاہتا کوئی میرا نام نہیں لے سکتا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ یہاں آئے ہو، میرے غوث نے چاہا ہے تب آپ یہاں پر آئے ہو۔ بستی میں لوگ بہت ہوں گے، اتنے ہی لوگ جو ذکر سننے کے لیے آئے، اور یہ محفل میلاد پاک سے آج آدمی کہہ دیتا ہے کہ اس سے فائدہ کیا ہے، بہت جلدی آسانی سے زبان سے آدمی نکال دیتا ہے کہ اس سے فائدہ کیا ہے۔ تفسیر نعیمی کے اندر علامہ صدر الافاضل نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ میلاد شریف کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کا ایک معجزہ دیکھا کہ اللہ پاک نے ان کو 100 سال کے بعد میں زندہ کیا، تو ان کو یہودیوں نے خدا کہہ دیا ماما۔ عیسائیوں کا ایک معجزہ دیکھا، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ عیسائیوں نے دیکھا کہ اللہ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، تو معاذ اللہ ان کو خدا کا بیٹا کر دیا۔ وجہ کیا؟ وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ ان کے یہاں میلاد نہیں ہوتا تھا، کوئی سمجھانے والا نہیں تھا۔ ہم نے حضور کے بے شمار معجزات دیکھے، ہم نے حضور کے بے شمار معجزات دیکھے، لیکن ہم نے حضور کو خدا نہیں کہا۔ وجہ ہمارے یہاں میلاد ہوتا ہے، اس میں حضور کے کمالات بتائے جاتے ہیں، حضور کے معجزات بتائے جاتے ہیں، اور میلاد میں عالم یہ سمجھاتا ہے کہ حضور خدا نہیں ہے۔ میں مانتا ہوں اے عقل والو، میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں پہ یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا ہے۔ میلاد کا کتنا بڑا فائدہ ہے۔ جب تہذیب کی ذات بگڑ جاتی ہے نا تو اس کو میلاد رسول کے ذریعے ہی سنوارا جاتا ہے۔ عالم سمجھانے کے لیے آتے ہیں۔ ایک شاعر نے کہا تھا جنگ میں کاغذی افراد سے کیا ہوتا ہے، ہمتیں لڑتی ہیں تعداد سے کیا ہوتا ہے، اور ہو مجاہد تو لڑو اپنے ہی بلبوتے پر، غیروں کی امداد سے کیا ہوتا ہے، بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، اور کھیت بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے۔ اب محبت سے درود پاک پڑھئے گا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔
میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے الا خبردار ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے ولی وہ ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جنہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت کریمہ میں پروردگار عالم نے الا حرف تنبیہ فرمایا۔ جیسے آپ جاتے ہوں گے تو بجلی کا کھمبا ہوگا اور اس پر تھوڑے اوپر ایک بورڈ لگا ہوگا اور اس پہ لال نشان لگا ہوگا، اس پہ لکھا ہوگا خطرہ۔ آپ کبھی کبھی ریل کے کراسنگ پہ جائیں گے تو جب پھاٹک بند ہوگا تو اس میں ایک بیچ میں ایک لگا ہوگا، لکھا ہوگا خطرہ، مطلب اس کو پار کریں گے تو ٹرین آنے والی ہے اور آپ کی جان کا خطرہ ہے۔ ایسے ہی بجلی کے کھمبے کے اوپر آپ دیکھیں گے تو لکھا ہے خطرہ ساودھان، مطلب یہ ہے کہ اگر اس سے اوپر آپ جائیں گے تو کرنٹ سے آپ کی موت ہو سکتی ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے میں بول رہا ہوں۔ پروردگار عالم نے جب نماز کا ذکر کیا تو الا حرف تنبیہ نہیں فرمایا، فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم رکھو۔ اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا تو الا حرف تنبیہ نہیں فرمایا، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ اللہ نے روزے کا ذکر کیا تو الا حرف تنبیہ نہیں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر رمضان شریف کے روزے رکھنے فرض کر دیے گئے جیسے تم سے پچھلے والوں پہ فرض کیے گئے۔ الا حرف تنبیہ نہیں فرمایا اللہ نے۔ جب ولیوں کا ذکر کیا تو اللہ فرماتا ہے خبردار، ساودھان، ہوشیار، بے شک اللہ کے ولی وہ ہیں جنہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے۔ تو ولیوں کا جب ذکر کیا تو الا حرف تنبیہ کیوں فرمایا، پہلے خبردار کیوں کیا؟ تو سنو، دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو نماز کی فرضیت کا انکار نہیں کرتے ہیں، روزے کی فرضیت کا انکار نہیں کرتے ہیں، حج و زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار نہیں کرتے ہیں، لیکن ولیوں کی کرامتوں کا انکار کرتے ہیں، ولیوں کے مراتب کا انکار کرتے ہیں، ولیوں کی عظمت و شان کا انکار کرتے ہیں۔ پروردگار عالم نے پہلے ہی فرما دیا خبردار، یہ میرے ولی وہ ہیں جنہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ولیوں کا ذکر کرنے سے پہلے خبردار اس لیے کر دیا کہ میرے ولیوں کی شان میں گستاخی مت کرنا، میرے ولی وہ ہیں جن کی عظمت و شان کو میں خود بلند کر رہا ہوں، جن کے مرتبے کو میں خود بلند کر رہا ہوں۔ صحیح اولیاء کرام، اللہ کے جو ولی ہیں ان کی پہچان کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی کون ہے؟ وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ اس میں کانا فعل مضارع پہ داخل ہے۔ کانا جب فعل ماضی پہ داخل ہوتا ہے تو ماضی بعید کا فائدہ دیتا ہے، اور جب مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو دوام اور استمرار کا فائدہ دیتا ہے۔ اللہ کے ولی وہ نہیں ہے کہ تم سوچو کہ باہر تقوی والے ہیں اور اندر کمرے میں جا کے تقوی ختم ہو جائے۔ اللہ کے ولی وہ ہیں جو جیسے سامنے ہیں ویسے ہی پیچھے بھی ہیں، حجرے میں ہیں تب بھی پرہیزگار ہیں، حجرے کے باہر ہیں تب بھی پرہیزگار ہیں۔ تب فرماتا ہے جو ولی ہیں ان کے لیے مقام کیا ہے؟ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، ان کے لیے خوشخبری ہے، بشارت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کا فرمان بدلتا نہیں ہے، وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یہ میں نے آیت کا ترجمہ کیا۔ حضور غوث اعظم کی آپ ذات کو دیکھیں، حضور غوث اعظم کے مرتبے کو آپ دیکھیں، غوث اعظم کی شان کو آپ دیکھیں کہ غوث اعظم کس گھر میں تشریف لاتا ہے۔ غوث اعظم کے والد کو دیکھیں وہ بھی اللہ کے ولی، غوث اعظم کے نانا کو دیکھیں وہ بھی اللہ کے ولی، غوث اعظم کی والدہ کو دیکھیں وہ بھی اللہ کی ولی، غوث اعظم کی پھوپھی کو دیکھیں وہ بھی اللہ کی ولی۔ ولیوں کے گھرانے میں ولیوں کے سردار کی آمد ہو رہی ہے، ولیوں کے گھرانے میں ولیوں کے سردار کی آمد ہو رہی ہے۔ آؤ ذرا غوث
غوث اعظم کی شخصیت کو سمجھنے سے پہلے آپ ذرا ان کے والدین کو دیکھیے گا اور اپنے اپنے گھروں کا محاسبہ کیجیے گا، کون غوث اعظم ہے اور کون غوث اعظم کے والد ہیں۔ حضرات حضور غوث اعظم کے والد کا نام شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ہے۔ ایک نوجوان دریا کے کنارے لیٹا ہوا ہے، بھوک نے نڈال کر دیا ہے، بھوک نے بے چین کر دیا ہے۔ آپ نے سوچا دریا کے کنارے بیٹھ کر کے کہ کوئی مباح چیز مل جائے گی، اسے اٹھا کر کے کھا لوں گا۔ اچانک سے دریا میں سیب بہتا ہوا آیا، آپ نے اس سیب کو اٹھایا، بھوک زیادہ لگی تھی، آپ نے ایک لقمہ سیب کا کھا لیا۔ جیسے ہی ایک لقمہ سیب کا کھایا، اندر سے تقوی نے جھنجھوڑ کے رکھ دیا، اے ابو صالح یہ تم نے کیا کر دیا؟ یہ تم نے سیب کھایا ہے، یہ سیب کسی باغ کا ہوگا اور باغ کا کوئی مالک ہوگا، تم نے بغیر مالک کی اجازت کے یہ سیب کھایا ہے۔ قیامت کے دن باغ کے مالک نے تمہیں کھڑا کیا رب کی بارگاہ میں لا کر کے کہ اس نے میرے باغ کا ایک سیب میری بغیر اجازت کے کھایا ہے، تو کیا جواب دو گے اپنے رب کی بارگاہ میں؟ یہ تقویٰ تھا ان کا، یہ پرہیزگاری تھی ان کی، حالانکہ شریعت کا کوئی حکم نہیں رکھتا، دریا میں آ رہا تھا اٹھا کر کے آپ نے کھا لیا، لیکن پرہیزگاری دیکھیے گا، تقویٰ دیکھیے گا غوث اعظم کے والد کا۔ اس سیب کی معافی کے لیے کئی میل کا سفر کرتے ہیں اور ایک ایسے باغ میں آپ پہنچے جس کی شاخیں دریا پہ لٹک رہی تھی اور سیب ٹوٹ ٹوٹ کے دریا میں گر رہے تھے۔ باغ کے اندر گئے، دیکھا کہ ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، جا کر کے ان کو سلام کیا۔ بزرگ نے نوجوان کو دیکھا، ولی را ولی لی شناسد، ارے ولی کو ولی پہچانتا ہے، جیسے چور کو چور پہچان لیتا ہے، جواری کو جواری پہچان لیتا ہے، شرابی کو شرابی پہچان لیتا ہے، ایسے ولی کو ولی پہچان لیتا ہے۔ ایسے ہی سلام کیا نوجوان نے، بزرگ نے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا کیا بات نوجوان کیسے آنا ہوا؟ کہا میں نے آپ کے باغ کا ایک سیب کھا لیا ہے، کیا میں اس کی معافی کے لیے یہاں پر آیا ہوں، آپ معاف کر دیں گے؟ دیکھو بزرگ کہتے ہیں کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا اتنی دور کا سفر کر کے آ رہا ہوں۔ بزرگ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ سیب کی معافی کے لیے اتنا لمبا سفر کر کے میرے پاس آیا ہے، یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ آپ نے سوچا اگر یہ میرے پاس رہ جائے گا تو اور کام ہو جائے گا۔ آپ نے سوچا کہ میں بھی دریا ہوں اور آنے والا نوجوان بھی دریا ہے، اور جب دریا دریا سے مل جائے گا تو سمندر بن جائے گا، اس لیے اپنے پاس میں رکھ لیا ان کو۔ کہا معاف تو کر دوں گا لیکن دو شرطیں ماننی پڑے گی۔ پہلی شرط میری یہ ہے کہ تمہیں میرے باغ کی رکھوالی کرنی پڑے گی، اور پہلی شرط پوری ہونے کے بعد دوسری شرط بتاؤں گا۔ کہا معاف تو کر دو گے نا؟ کہا ہاں معاف کر دوں گا۔ اللہ اکبر، نوجوان کا تقویٰ دیکھیے۔ کہا ٹھیک ہے میں اس کی معافی کے لیے دنیا کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ کئی سال تک پر روایتیں مختلف 10 سال کے قریب آپ نے باغ کی رکھوالی کی۔ ایک دن حضرت عبداللہ سومئی کے کچھ مہمان آ گئے باغ کے اندر، کہا ہمیں پھل کھلائیے۔ غوث اعظم کے نانا نے غوث اعظم کے والد سے کہا بیٹا پھل توڑ کر کے لاؤ۔ جب وہ پھل توڑ کر کے لائے تو جب مہمانوں نے پھل کھائے تو کوئی پھل پھیکا تھا، کوئی پھل کھٹا تھا، کوئی پھل کڑوا تھا۔ مہمان کیسے ہیں؟ کہتے ہیں کیسا نوکر تم نے باغ میں رکھا ہے، اسے ابھی تک یہ پتا نہیں چلا کہ کون سے پیڑ پہ میٹھا پھل آتا ہے، کون سے پیڑ پہ پھیکا پھل آتا ہے، کون سے پیڑ پہ کڑوا پھل آتا ہے۔ غوث اعظم کے نانا نے کہا بیٹا اس والے ابھی تک یہ پتا نہیں چلا کہ کون سے پیڑ پہ کیسا پھل آتا ہے۔ غوث اعظم کے والد کا تقویٰ دیکھو، فرماتے ہیں پتا اسے چلے جو پھل کھا کے دیکھتا ہے۔ میں جب سے تمہارے باغ میں آیا ہوں میں نے ایک پھل چکے بھی نہیں دیکھا ہے۔ یہ غوث اعظم کے والد ہے، کہتے ہیں ایک سیب کھایا تھا تو اتنے دنوں میں رکھوالی کرتے ہوئے ہو گئے، اور پھل کھا لوں گا تو کتنے دن مجھے رکھوالی کرنی پڑے گی، میں نے پھل بھی چکے نہیں دیکھا ہے۔ مہمان کہتے ہیں 24 گھنٹے باغ میں رہتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک پھل بھی کھا کے نہیں دیکھا ہے۔ تو غوث اعظم کے نانا کہتے ہیں تم اس نوجوان کا مرتبہ نہیں جانتے، تم اس نوجوان کی شان کو نہیں جانتے۔ ارے میں اس کا مرتبہ جانتا ہوں، یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ ایک بار سخت آندھی آئی، سخت طوفان آیا، میں اپنے حجرے سے باہر نکل کے آیا، میں نے کیا دیکھا کہ میرے باغ کے ارد گرد جتنے باغ ہیں سب کے پھل زمین کے پڑے ہوئے تھے، اور یہ نوجوان باغ کے بیچ میں چراغ جلا کر کے آپ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، اور اس کا چراغ ہوا میں بجھا بھی نہیں تھا۔ کیا بات ہے! غوث اعظم
تقویٰ ہے، ان کی یہ پرہیزگاری ہے۔ اور دوسری شرط جو غوث اعظم کے نانا نے بتائی، کہا تمہیں میری بیٹی سے نکاح کرنا پڑے گا، کہا اس کے بعد تم معاف کر دو گے، کہا ہاں اس کے بعد معاف کر دوں گا، کہا سنو نکاح کرنے سے پہلے میری بیٹی کی خاصیت سن لو، میری بیٹی پیروں سے لنگڑی ہے، ہاتھوں سے لنگی ہے، زبان سے گنگی ہے، کانوں سے بہری ہے، آنکھوں سے اندھی ہے۔ ایسا ماڈل اگر آج کسی کے سامنے رکھ دیا جائے تو کیا نکاح کرنے کے لیے تیار ہوگا؟ ہرگز تیار نہیں ہوگا۔ لیکن وہ غوث اعظم کے والد تھے، کہتے ہیں دنیا میں سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں، آخرت میں اس کی سزا نہیں بھگتوں گا۔ یہ غوث اعظم کے والد ہیں، جب ان کا نکاح ہو جاتا ہے، جب حجرہ عروسی کے اندر جاتے ہیں تو ایک حسین و جمیل دلہن بیٹھی ہوئی ہے، سلام کرتی ہے، اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہے، استغفر اللہ پڑھتے ہوئے باہر نکل کے آئے، کہتے ہیں بزرگ سے کون سے کمرے میں بھیج دیا، جو باتیں آپ نے بتائی تھی وہ اس کے اندر نہیں پائی جاتی ہے۔ تم نے کہا تھا کہ پیروں سے لنگڑی ہے، ہاتھوں سے لنجی ہے، کانوں سے بہری ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، زبان سے گنگی ہے، اور اندر تو وہ تو سلامت ہے، اس کے تو پیر بھی سلامت ہے، ہاتھ بھی سلامت ہے، آنکھیں بھی سلامت ہے، کان بھی سلامت ہے، زبان بھی سلامت ہے۔ تب بزرگ نے پوری سچائی سامنے رکھی، کہا بیٹا وہی تمہاری دلہن ہے۔ میرے بتانے کا مطلب یہ تھا، میں نے کہا میری بیٹی لنگڑی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آج تک میری بیٹی نے میری اجازت کے بغیر قدم گھر سے باہر نہیں نکالا ہے، اور میں نے کہا میری بیٹی ہاتھوں سے لنگی ہے، آج تک میری بیٹی نے کسی حرام مال کو ہاتھ نہیں لگایا ہے۔ میں نے کہا میری بیٹی آنکھوں سے اندھی ہے، آج تک میری بیٹی نے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا ہے۔ میں نے کہا میری بیٹی زبان سے گنگی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میری بیٹی نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے۔ میں نے کہا کانوں سے بہری ہے، تو آج تک میری بیٹی نے کوئی گندی بات اپنے کانوں سے نہیں سنی ہے۔ اے پیارے مسلمانوں، جب باپ اتنا نیک ہو کہ ایک سیب کی خاطر کئی سال باپ کی رکھوالی کرے، اور جب ماں کی شان یہ ہو کہ جس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، کسی غیر محرم کو نہ دیکھا ہو، جب باپ اتنا تقوی والا ہو اور ماں اتنے تقوی والی ہو، تو اس گلشن میں جو پھول کھلتا ہے اسی پھول کو دنیا غوث اعظم کے نام سے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان حضور تاج الشریعہ، جشن سرکار غوث اعظم، جشن سرکار غوث اعظم، جشن غوث الولا کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسے گلشن میں جو پھول کھلا، جب باپ بھی تقوی والا اور ماں بھی تقوی والی، باپ بھی نماز پڑھنے والا، ماں بھی نماز پڑھنے والی، باپ بھی قرآن کی تلاوت کرنے والا اور ماں بھی قرآن کی تلاوت کرنے والی، ایسے گلشن میں جو پھول کھلا، اسی پھول کو دنیا غوث اعظم کے نام سے جانتی ہے، اسی پھول کو دنیا قطب ربانی کے نام سے جانتی ہے، اسی پھول کو دنیا محبوب سبحانی کے نام سے جانتی ہے۔ یہ تو آج ہم نے سوچ رکھا ہے نا کہ ہم چاہے کتنی بھی چوری اور ڈکیتی کریں بس میری اولاد نیک بن جائے، ہم چاہے کتنا بھی حرام مال کما کے لائیں بس میری اولاد متقی و پرہیزگار بن جائے۔ یاد رکھنا، آم کے پیڑ پہ آم آتا ہے، سیب کے پیڑ پر سیب آتا ہے، گیہوں کے پودے پر گیہوں لگتا ہے، دھان کے پودے پہ دھان آتا ہے۔ میں نے کبھی ایسا نہیں سنا کہ میں نے فصل کوئی ہوئی گیہوں کی اور اس میں کیا کہتے ہیں دھان نکل آیا ہے، میں نے پیڑ لگایا ہو آم کا اور اس پر سیب آ گیا ہو، کبھی ایسا نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو ہو جائے، لیکن اللہ رب العزت نے ایک نظام بنایا ہے، آم کے پیڑ پہ آم آئے گا، سیب کے پیڑ پر سیب آئے گا، گیہوں کے درخت پر گیہوں آئے گا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد بھی تقوی والی ہو، اگر تم چاہتے ہو تمہاری اولاد بھی پرہیزگار ہو، تو پہلے اپنی کمائیوں پہ غور کرو، پہلے اپنی زبان پہ غور کرو۔ کہیں ہم زبان سے جھوٹ بول کے تو کاروبار نہیں کر رہے ہیں، کہیں ہمارے گھروں کا ماحول تو جھوٹ پہ نہیں چل رہا ہے، کہیں ہمارا کاروبار تو جھوٹ پہ نہیں چل رہا ہے۔ یاد رکھو پیارے مسلمانوں، غوث اعظم کے والد ہیں، ایک سیب کا ایک لقمہ کھایا تھا، تقوی نے جھنجھوڑ کر کے رکھ دیا۔ آج بھائی بھائی کی پراپرٹی
प्रॉपर्टी खा के बैठा हुआ है, पड़ोसी पड़ोसी को सता रहा है। ये हाल है आज हमारे मुआशरे का। और हमने गांव देहातों के अंदर देखा है, अब तो हराम कारोबार लोगों ने शुरू कर दिए हैं। कहीं सूद का काम चल रहा है, सूद का कारोबार इतनी तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है, उससे ज्यादा मुसलमान आगे बढ़ते जा रहे हैं। 10 लाख रुपए हो गए, सूद पे पैसे बांटने शुरू कर दिए। 1 लाख ले जाओ, 1.25 लाख दे देना, 2 लाख ले जाओ, 2.5 लाख दे देना। सूद के बारे में तुम जानते हो अल्लाह कुरान में क्या फरमाता है?